آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین اقوال بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میرے نیو چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ اگر تمہاری ہمت اتنی بلند ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ بھلائی نہیں جس کا انجام جہنم ہو، اور وہ برائی نہیں جس کی عاقبت جنت ہو۔ جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر ہے اور جہنم سے بچ جانے کے بعد ہر مصیبت عافیت ہے۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ تنہائی میں بھی خدا کی نافرمانی سے ڈرو کہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ نے فرمایا سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ اچھا دوست کتنی دفعہ ہی کیوں نہ روٹھ جائے اسے منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے کتنی دفعہ ہی کیوں نہ بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ علم و دانش ہر راستے سے حاصل کرو، اور اگر اس کو ذہن میں حفظ نہیں کر سکتے ہو تو لکھ کر ثبت کر دو اور اپنے گھروں میں محفوظ کرو۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ انسان کا صاحب ادب ہونا مالک زر ہونے سے بہتر ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ گناہ کو چھوڑ کر باقی تمام معاملات میں لوگوں سے اتفاق کرنے کا نام حسن خلق ہے۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔
جو انسان گناہ سے پاک و بری ہو وہ دلیر ہوتا ہے، اور جو عیب دار ہو وہ بزدل ہوتا ہے۔